آپ نے زبان سے اقرار کر لیا، اسلام کے اندر ابھی آپ کی انٹری ہوئی ہے، داخل ہوئے ہیں آپ پہ، اس کے بعد جو چیزیں ہیں اگر اسے نہیں کرتے ہیں تو آپ کی اسلام کی عمارت گر رہی ہے۔ اسلام کی عمارت کیسے گرتی ہے؟ نماز ہے دوسری چیز، نماز سے آپ غفلت برتتے ہیں، آپ کی عمارت گر رہی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے، آپ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں تو آپ کے اسلام کی عمارت ڈھہ رہی ہے۔ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، آپ روزے نہیں رکھتے، یا آپ روزوں میں کوتاہی کرتے ہیں، جس طریقے سے روزہ رکھنا چاہیے اس طریقے سے نہیں رکھتے ہیں، تو یہ اسلام کی عمارت میں کمزوری ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے، لیکن آپ بیت اللہ کا حج نہیں کرتے ہیں تو یہ آپ کے اسلام میں کمی ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، ان 5 چیزوں کو ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو کیوں بھیجا؟ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اور پیدا کرنے کا جو مقصد ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور زندگی اور موت بنائی ہے، اور زندگی اور موت بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آزمائے کہ ہم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ آپ جب کوئی بلڈنگ تعمیر کرتے ہیں اس کے مٹیریل پہ دھیان دیتے ہیں کہ مٹیریل اچھے سے اچھا لے آئیں اور اس طریقے سے آپ کی بلڈنگ دیر تک تعمیر ہونے کے بعد قائم رہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں جس طریقے سے ہم نماز پڑھ لیں ہماری نماز ہو جاتی ہے۔ ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ ارے یہ اختلاف جو علماء کے درمیان ہے یہ اختلاف معنی نہیں رکھتا ہے، یہ علماء آپس میں لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، اس لیے جیسے تم اپنے حساب سے پڑھ لو ہم اپنے حساب سے پڑھ لیتے ہیں، نمازیں تو پڑھ رہے ہیں۔ لیکن مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو نازل کیوں فرمایا؟ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہمیں عبادت ہماری اپنی مرضی سے کرنا ہے، ہم اپنی عبادتیں اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو نازل کیوں کیا؟ ہم کسی بھی طریقے کو اپنا کے اللہ کی عبادت کر لیتے اور کافی ہو جاتا، لیکن لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ نبی بتلائیں گے ہمیں کہ کون سا عمل سب سے بہتر ہے۔ اب جس کی نماز سنت کے مطابق ہے اس نے صحیح مٹیریل استعمال کیا، اپنی عمارت اسلام کی عمارت کو مضبوط کیا، اور جس کی نماز نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے اس نے خراب مٹیریل استعمال کیا، غلط چیزیں اس کے اندر ڈال دی، اور اس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ میرے اسلام کی عمارت صحیح رہے اور جنت کے اندر مجھے داخلہ مل جائے۔ اس کی عمارت دنیا ہی میں ڈھہ جائے گی، اس کی عمارت دنیا میں ڈھہ جائے گی۔ علماء جب نماز کا طریقہ بیان کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکت کو بیان کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی، میں نے جیسے نماز پڑھی ہے ایسے نماز پڑھو، اور آپ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے بھی نماز پڑھ لی جائے نماز ہو جاتی ہے، کہیں پہ بھی نماز پڑھ لیں نماز تو ہو جاتی ہے، نماز ہر جگہ ہو جاتی ہے، جماعت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، جماعت میں آنے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر کے اندر بھی پڑھ لو تو ہو جاتی ہے۔ ہمارا یہ ذہن بن رہا ہے کہ اس طریقے سے ہم نماز کے اندر کوتاہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر گھروں میں بچے نہ ہوتے تو میں ایک آدمی کو حکم دیتا کہ وہ نماز پڑھائے، اور میں ان افراد کے پاس جاتا جو گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، نماز سے پیچھے رہ جاتے۔ یہ نہیں کہا کہ نماز نہیں پڑھتے، یہ فرمایا کہ نماز سے پیچھے رہتے ہیں، میں ان گھروں میں جاؤں اور گھروں کو جلا دوں۔ یعنی اگر بچے اور عورتیں نہ ہوتی تو ایسے افراد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نہ پڑھا تو ہو گئی نماز۔ اسلام ہمارا کتنا کمزور ہو رہا ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا مسئلہ آتا ہے، اور عمومی طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی باتیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
ایک ذہن بن رہا ہے نوجوانوں کا کہ اسلام کی باتیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اسلام کی باتیں سیکھ لوگے تو عمل کرنا پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دیگر انبیاء کرام کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ جب تک ہم رسول نہیں بھیجتے ہیں کسی کو عذاب نہیں دیتے۔ رسول بھیجا گیا، رسول نے اپنی بات پیش کی اور اس کے بعد حجت قائم ہو گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جب مکے کے اندر اسلام آیا تو کفار کس طریقے کا رویہ اپناتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اسلام کی تبلیغ کے ساتھ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تو اپنے کانوں کے اندر روئیاں ڈال لیتے، ٹھیٹھے ڈال لیتے تھے تاکہ آواز اندر نہ جائے۔ وہ رویہ اور آج کے نوجوانوں کا رویہ بالکل ایک جیسا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ وہ بھی سننا نہیں چاہتے تھے اسلامی تعلیمات کو، وہ بھی اسلامی تعلیمات کو سننا نہیں چاہتے تھے، اور آج کا مسلمان بھی اسلامی تعلیمات کو جاننا نہیں چاہتا ہے، اس لیے کہ اگر جان لے گا تو عمل کرنا پڑے گا۔ تو کیا یہ کفار جو کانوں میں روئیاں ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے ان کو کافر نہیں ٹھہرایا گیا کہ انہوں نے اسلامی تعلیمات کو نہیں سنا ہے اس لیے وہ کافر نہیں ہیں؟ وہ سارے کے سارے کافر تھے۔ نبی کا پیغام آ گیا، آپ پر سننا واجب ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن کریم کے دو مقام پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ ذکر کی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ علم نہیں ہے تو پوچھنا ہے، اگر آپ نے پوچھا نہیں تو آپ کو عذاب دیا جائے گا، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، چھوڑا نہیں جائے گا۔ اسلامی تعلیمات موجود ہیں اور آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو جب تک آپ علماء سے نہیں پوچھیں گے اس وقت تک، جب تک آپ کو حکم معلوم نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کو ایسا نہیں ہے کہ معاف کر دیا جائے گا کہ آپ کو حکم نہیں معلوم ہے، آپ جاہل ہیں۔ جاہل جان بوجھ کے جاہل رہنے سے کسی بھی چیز کی معافی نہیں ملتی ہے۔ ایک مسلمان کے اوپر دین کی اتنی باتیں جاننا بالکل ضروری ہے جس سے وہ اپنی زندگی گزار سکے۔ آپ مثال کے طور پہ کوئی بزنس کرتے ہیں تو بزنس کے شروع کرنے سے پہلے آپ کو عالم کے پاس جا کر اپنے بزنس سے متعلق معلومات حاصل کرنی ہے کہ میرا بزنس اسلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے، سب کچھ کر لیتے ہیں اور کرنے کے بعد جب کوئی ٹوکتا ہے تو اس کے بعد عالم صاحب کو فون کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہم نے یہ بزنس شروع کر دیا ہے، ہم سے یہ چیزیں ہو چکی ہیں، ہم نے لون لے لیا ہے مثال کے طور پہ، اب کیا کریں؟ یعنی سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد عالم کے پاس جاتے ہیں، جبکہ کسی بھی چیز کو شروع کرنے سے پہلے، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، شروع کرنے سے پہلے آپ کو عالم سے رجوع کرنا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ دو ہی قسم ہیں، عوام ہیں جن کو علم نہیں ہے، علماء ہیں جن کو شریعت کے بارے میں علم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ علماء سے نہیں پوچھیں گے تو آپ کا مواخذہ آخرت میں نہیں ہوگا، آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ آپ کی پکڑ ہوگی، آپ کی پکڑ ہوگی۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بستی ایسی ہو جہاں پہ مسلمان بستے ہوں اور ان کے درمیان کوئی عالم نہ ہو، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ مسلمانوں کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کی یہ بات ہے، اگر کسی بستی کے اندر مسلمان بستے ہیں، کسی جگہ پہ مسلمان رہتے ہیں اور وہاں پہ عالم نہیں ہے تو ان مسلمانوں پر واجب ہے، مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے جو 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور بیت اللہ کا حج کرتا ہے، اور اس کے باوجود دین کی بڑی بڑی باتیں، اسلام کی بڑی بڑی باتیں اسے معلوم ہوتی ہیں، یہ مسلمان ہوتا ہے، یہ مسلمان کہلاتا ہے۔ یہ مسلمان اگر کہیں بستے ہیں، نمازوں کے پابند ہیں، روزوں کے پابند ہیں، بیت اللہ کے حج کے لیے بھی جاتے ہیں، اپنے مال کو خرچ بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کے اوپر واجب ہے کہ اپنے درمیان کسی عالم کو لا کر رکھیں، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس جگہ کے رہنے والے مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہاں سے ہجرت کر جائیں، مسلمانوں پہ واجب ہے کہ ہجرت کر جائیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں
کہ عالم صاحب سے نہیں پوچھیں گے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ عالم صاحب کے نہ پوچھنے سے آپ کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ آپ کا کوئی بھی معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا، چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہے، آپ کو کرنے سے پہلے عالم سے سوال کرنا ہے۔ اگر آپ نے سوال نہیں کیا اور آپ نے کر لیا تو ایسی صورت میں گناہ آپ کے اوپر رہے گا۔ آج مسلمانوں کی جو کیفیت ہے، یہ کیفیت اسی لیے ہے کہ وہ اسلام سے دور ہونا چاہتے ہیں۔ ہم مسلمان خود اسلام سے دور ہونا چاہتے ہیں۔ ہم خود یہ نہیں چاہتے کہ اپنے علماء کرام سے جڑے رہیں، جبکہ حدیث کے اندر علماء کرام کا جو مقام بتلایا گیا ہے، ان کا جو کام بتلایا گیا ہے، دونوں چیزیں دیکھیے۔ علماء کرام کا جو کام بتلایا گیا ہے وہ یہ کہ انبیاء کرام جس مشن کو لے کر آئے ہوئے تھے، اسی مشن کو آگے بڑھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آتے تھے اور سوالات کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالات کا جواب دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انصار کی عورتیں بہت ہی اچھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سوال کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتی ہیں۔ آج ہم نوجوان شرم محسوس کرتے ہیں۔ کیوں شرم محسوس کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم پوچھیں گے تو لوگ دیکھیں گے، دیکھنے کے بعد کیا کہیں گے۔ آپ اگر احادیث پڑھیں تو احادیث کے اندر آپ کو نام بنام ملے گا کہ فلاں شخص نے یہ جرم کیا تھا، صحابی ہیں، جنت میں اس کا مقام ہے، جہنم سے وہ معاف ہے، لیکن اس کے باوجود نام بنا ملتا ہے کہ فلاں شخص نے یہ جرم کیا تھا، فلاں شخص نے یہ سوال کیا تھا، فلاں عورت آ کر یہ سوال کر رہی تھی۔ یہ ساری چیزیں احادیث کے اندر ملتی ہیں صحابیات کے تعلق سے، صحابہ کرام کے تعلق سے، اور ہم اس دور کے مسلمان اس بات میں شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہم علماء کرام کے پاس جا کر یا کسی علمی مجلس میں بیٹھ کر کسی عالم سے سوال کریں۔ اس لیے کبھی عالم سے سوال کرنے میں جھجک محسوس نہ کریں، اس لیے کہ اگر آپ سوال نہیں کریں گے تو آپ کو جواب نہیں ملے گا اور اس گناہ کی تلافی آپ سے نہیں ہو پائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ غلطی کر لیں۔ سوالات کے بعد سوالات کا سلسلہ آ چکا ہے، اس لیے جو ہے ہدایات پہ عمل کرتے ہوئے اب سوالات کی جانب منتقل ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کے سوالات زیادہ اہم ہیں، اس بیان سے انشاءاللہ آپ لوگوں کے سوالات کو ایک ایک کر کے بتایا جائے گا۔ ہم بولیں گے